ابتدائی تلاوت اور ابتدائی سورہ، یعنی تلاوت کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں، سورت کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا سیکنڈ جو ہمارے پاس آپشن آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی ہم اب یہ تلاوت کا وہ کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہم سورت کے درمیان میں سے شروع ہو رہے ہیں۔ فرض کریں آپ کا کوئی لیسن ہے نا، آپ کو دیا گیا ہے، یا آپ ایک خاص آیات پڑھنی چاہتی ہیں، مثلا جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہے لیکن آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ ہم اپنی تلاوت کی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ سورت کے درمیان سے کر رہے ہیں، چاہے اینڈ ہو، درمیان ہو، یا ربع پارہ ہو چکا ہو، لیکن اس کا ہم کیا کہیں گے؟ درمیان اس لیے کہیں گے کہ اس کی پھر ذرا جو شرائط ہیں وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہیں۔ اور اس کے تھرڈ جو ہمارے پاس تھی نا، جب میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں ہماری کوئی سورت شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سورت ختم کی، جیسے فرض کریں ہم نے سورہ فلق جو ہے ہم نے ختم کر لی، اور ہمارے پاس کون سی سورت آ گئی؟ سورہ فلق، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے درمیان جو ہماری جو صورتحال بنے گی، جو وجوہ بنے گی نا، وہ ڈفرنٹ ہوں گی۔ لیکن آپ کو مین جو چیز یاد رکھنی ہے نا وہ یہی ہے کہ عموماً ہم آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس سمپل یہ ہے۔ آپ کو یہ ضرور آپ کو آنا چاہیے نا کہ اس طرح کرنا ہے۔ لیکن آپ کے علم کے لیے چونکہ ہم تجوید کے قواعد جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تلاوت کی ابتدا ہے وہ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ درمیان میں کوئی سورت شروع کرتے ہیں نا، یعنی جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاعراف، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً ہم درمیان میں ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم یہاں پہ صرف تعوذ جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ 4 شرائط آ جائیں گی، وہ وصل کل اور وصل کل اور فصل کل، اور کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ وہ چیز بھی آ جائے گی نا کہ فصل اول ہم نے کرنا ہے، پھر وصل ثانی، پھر وصل اول کرنا ہے، اور پھر فصل ثانی، تو اس ٹائپ کی ساری کنڈیشنز بن جاتی ہیں۔ مینلی آپ کی چیزیں یہ ہیں، یہ آپ نے خوب غور سے اور کیا کہتے ہیں بار بار ریوائز کر کے، پریکٹس کر کے اس کو یاد کرنا ہے کہ جب آپ تعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن جب آپ درمیان میں سورت کا تلاوت کرتے کرتے کوئی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، پھر آپ کو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کی پھر صرف 3 چیزیں بنتی ہیں، 3 شرائط بنتی ہیں، اور ہمیں روبینہ نے بتائی تھی۔ آج روبینہ پھر آپ سب کو بتائیں گی۔ جی روبینہ بتائیے۔ جی روبینہ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی چلے ٹیچر کوئی آ بات رہی ہے۔ اچھا چلیں مجھے بتائیں کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کی صورت جی اینڈ ہو گئی ہے، نیکسٹ صورت شروع ہو رہی ہے، کیا کریں گی آپ؟ جی تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گی؟ نہیں ٹیچر، میں اس کو کنٹینیو کروں گی، ہاں کنٹینیو کیسے کریں گی؟ یعنی اس لاسٹ لفظ کے بعد ہی ساتھ ہی بسم اللہ اور پھر سورت۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کی 3 صورتیں ہیں نا، وہ کیا کیا ہیں؟ ٹیچر ان تینوں کو ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے، اور تینوں اور کو پھر تینوں کو الگ الگ پڑھنا، بالکل صحیح، اور ایک اور اور چیز ہے، پھر جی ایک الگ الگ پڑھنا یعنی پھر وہ جو بسم اللہ ہم ٹیچر۔ شروع میں پڑھ رہے تھے نا اس کی تو 4 چیزیں ہیں، لیکن جب ہم سورت کا تلاوت کے دوران کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو یا تو ہم تو سورت کا کل آخر 3 ہے۔ بسم اللہ اور سورت کا شروع تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، یا اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اور یا جو آخری ہمارے پاس چیز بچتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو سورت کا آخر ہے وہ ہم نے الگ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ اور سورت کے شروع کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یعنی کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس بن جائے گا، یعنی فصل اول وصل ثانی، وہ جو سورت کا آخر ہے اس کو ہم جدا کریں گے، اور جو بسم جی اللہ اور سورت کا شروع ہے نا اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ یہ سورت ہمارے جی پاس جائز ہے، لیکن وہ جو وصل اول ہے فصل ثانی جو ہم نے تعوذ اور تسمیہ میں کیا تھا، اعوذ باللہ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو وہ کیا جی ہوگا، وہ یہاں سے ہٹ جائے گا، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا مجھے وجہ جی بتائیں کیوں نہیں ہے؟ ٹیچر اس لیے کہ وہ جو ہم بسم اللہ اگر ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو وہ پھر ایسے لگے گا جیسے بسم اللہ اس سورت کا آخر ہے، صحیح، حالانکہ بسم اللہ کیا ہے؟ تو وہ ممنوع ہے کہ بھئی وہ ٹھیک بسم ہے، اللہ کو ہم نے الگ سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ ہمیشہ کہاں آتی ہے؟ سورت کے شروع میں، شروع اسٹارٹ میں، کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں کو یعنی سورت کے آخر کو ہم نے بسم اللہ کے ساتھ وصل کر کے نہیں پڑھنا،
یہ وجہ جو ہے ناجائز ہے. اس طرح یہ لگے گا کہ جیسے بسم اللہ کیا ہے اس سورت کا وہ آخری سورت کا حصہ ہے. حصہ ہے. ہاں جی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ لگے کہ آپ بسم اللہ کو سورت کے شروع سے ملائیں، تاکہ آپ کو لگے کہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ بسم اللہ ملا سکتے ہیں، لیکن پچھلی سورت کے ساتھ آپ لوگ بسم اللہ ملا کے نہیں پڑھ سکتے. چلے جی، یہ تو ماشاءاللہ ساری جو صورتیں تھیں ہمارے لیے کلیئر ہو گئی. اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنی ترتیب جو ہے شروع کرنی ہے، اور درمیان میں کوئی بھی کوشچن آپ سے کر سکتی ہوں کسی بھی حوالے سے. جیسے کہ ابتدا کی اقسام تو ہوگی انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ویک ہم کوئی نیا ٹاپک اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، تاکہ آپ کو اچھے سے عموماً ہم پڑھ لیتے ہیں نا کہ اخفا یہ ہے، ادغام یہ ہے، صفات یہ ہیں، مخارج یہ ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو یاد رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز ہمارے دماغ میں پختہ ہو جاتی ہے، ہٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کلکلا کے حوالے سے بتاؤں گی. چلے جی، نمبر 1 کون ہے؟ شروع کریں، اور پہلی جو 2 آیات ہیں وہ آپ پڑھ لیں. اوکے شائستہ استاذہ. مشتاق. جی شائستہ ہیں، جی شائستہ، جی پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کی 2 آیات ہو گئی ہیں، بہت اچھا آپ نے پڑھا. 1-2 جگہ مجھے لگا کہ ذات جو ہے نا اس میں تھوڑی سی صفیر تھی، فخذ فخذ، Yes. یعنی ہاں آواز جو ہوگی ابھی کیسی نکلے گی؟ نرمی کے ساتھ. ذال میں کیا ہوتا ہے؟ رفت ہوتی ہے نا، تو اس جی میں استاذہ. آپ کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ جاری رہتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے اور بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور جو صرف دال ہے نا اس میں مجھے لگا کہ اس میں تھوڑی سی جو صفیر ہے وہ آ رہی ہے. باقی آپ نے اچھا استاذہ پڑھا. دوبارہ پڑھ لیں، ایک بار ہاں دوبارہ جی، پڑھو. جی یہ یہاں سے پڑھ لیجیے، خذ ما آتیتک، یہ والا پڑھ لیں. فخذ ما آتيتك. صحیح ہے، اس کو پورا کریں شاید کو. وکم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے ہم ابھی جو ڈسکس کرے تھے نا یہ تلاوت کی جو ابتدائی صورتحال ہے نا، یعنی جو تلاوت کی اقسام ہیں ابتدائی تلاوت کی، وہ آپ کو پتہ ہے؟ جی استاذ الحمدللہ. اچھا، آپ مجھے کوئی ایک بتائیں. 3 ہے نا ہمارے پاس، تو 3 میں سے کوئی جی ایک مجھے استاذ. بتائیں کیا کون کون سی ہیں ابتدائی کی اقسام؟ ابتدا کے استاذہ اگر ہم نے پہلی صورت جو ہے اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ایک صورت جو ہے وہ مکمل کی ہم دوسری صورت سٹارٹ کرنی ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ ہم اس میں وصل اول فصل ثانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم لاسٹ والی جو ہم نے صورت ابھی مکمل کی اگر ہم اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ صورت سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے سانس میں، تو پھر جو ہوگا وہ پہلے والی صورت کا حصہ معلوم ہوگا بسم اللہ، اور یہ جائز نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. آپ سب سے میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں ماشاء اللہ. دیکھیں میرا خیال ہے شاید آپ فرسٹ ٹائم آئی ہے نا ہماری کلاس میں. جی استاذہ. ماشاء اللہ آپ کی تجوید بھی بہت اچھی ہے، اور ماشاء اللہ آپ کو یاد بھی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. میں سب سے پوچھوں گی، آپ غور سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں. جی اچھا، مجھے استاذہ. 1 منٹ دیجیے گا، میری ایک کال آ رہی ہے، 1 منٹ صرف.